الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آج 14 شعبان ہے اور کل انشاءاللہ 15 شعبان۔ شعبان کا مہینہ یہ سگنل ہے رمضان کے مہینے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمیں برکت نصیب فرما رجب اور شعبان کے اندر، اور ہمیں پہنچا دے رمضان میں، کیونکہ رمضان اسلامی مہینوں میں بہت بڑا بزرگی والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے روزے جو ہیں وہ روزے بھی بہت بڑی اہمیت کے روزے ہیں، کیونکہ مسلمان دنیا میں جیتا ہے آخرت کے لیے، مسلمان دنیا میں رہتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کا ہر عمل اسی نیت سے ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اور وہ یہی خواہش اور تمنا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے میری یہ بن جائے، جو اصل زندگی ہے۔ تو جب اس کی نیت یہ ہوتی ہے تو پھر وہ رمضان بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، پیدل چلنا، مال خرچ کرنا، جان کی بازی لگانا، اپنی جان قربان کرتا ہے، جانور ذبح کر کے قربان کرتا ہے، بیوی بچوں کو قربان کرتا ہے، اس کو کسی چیز میں کوئی دکھ نہیں ہوتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ خوشی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے مرنے کے بعد کی زندگی میری اچھی بن جائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ فانی ہے۔ اصل رہنے والی چیز کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے وہ بہترین جگہ ہے رہنے کے لیے اور باقی رہنے والی ہے، اس کی ہر چیز اس کے لیے دوام ہے، ہمیشگی ہے، اور جو چیز دنیا میں ہے اس کے لیے فنا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال، کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو مٹنا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ بقا کس کو ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو۔ انسان اپنی زندگی کو دیکھے، ایک زمانہ تھا، بچپنا تھا، بالکل چھوٹی عمر، پھر چلتے چلتے جوانی آتی ہے، پھر جوانی کے بعد اس کی بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بعد پھر زندگی چلتے چلتے پوتے پڑپوتے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ بالکل اپنی جان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، پھر آخر کار وہ اسی وقت انتظار میں رہتا ہے کب موت کی گھڑی آتی ہے، انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے دنیا کو۔ تو گویا یہ اس زندگی کو بقا نہیں ہے، تو اس لیے مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی بن جائے۔ تو گویا رمضان کا مہینہ جو آتا ہے اس میں لمبے روزے آ جاتے ہیں۔ اب جس طرح یہ آج کل کے آنے والے روزے ہیں، بڑے طویل روزے ہوں گے، لیکن ایمان والے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان سے پہلے شعبان اور رجب یہ آ گئے تو انہوں نے سگنل دے دیا کہ بڑا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ ایک نماز پڑھو گے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، 1 پاؤنڈ خرچ کرو گے تو 70 پاؤنڈ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو گویا ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں ہی نیکیاں مل رہی ہیں، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے، بے شمار لوگوں کو رب العالمین جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے۔ یہ رمضان کے مہینے،
تو اتنا بڑی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے. تو اس سے پہلے یہ سگنل والا مہینہ شعبان ہے. یہ شعبان بھی اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے بہت بڑا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی بہت بڑا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کا پسندیدہ مہینہ یعنی فرض روزوں کے بعد باقی جو مہینے ہوتے ہیں جس میں روزے رکھتے، تو رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے. تو اس لیے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد منع کیا کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھو. علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ 15 شعبان کے بعد اگر روزہ رکھیں گے تو اس سے یہ نہ ہو جسم میں کمزوری محسوس ہو، اکتا جائے. تو پھر آگے بڑا مہینہ فرض کر آنے والا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسا نہ ہو کمزوری واقع ہو جائے. فرض کو چستی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ انسان کو کیا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے اس کے اندر بشاشت اس کیا ہے، اس کے اندر انسان کو ہر قسم کی یعنی تیار ہو کر اور خوشی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے. تو اس لیے شعبان کا جو مہینہ ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول رہا. اور پھر خاص کر یہ 15ویں شعبان آتی ہے. 15ویں شعبان کے بارے میں احادیث میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں، بہت ساری روایات ہیں، جن روایات کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس مہینے کی 15ویں شعبان کو عبادت کرنی چاہیے. رات کو شب برات جو آتی ہے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے. اگرچہ روایات کے اندر علماء نے محدثین نے بحث کی ہے کہ روایتیں کمزور ہیں، ضعیف آتی ہیں. تو یہ علماء نے لکھا ضعف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ الفاظ کے اندر کمزوری ہے، بلکہ روایت چلتے چلتے جب وہ صحابی راوی تک پہنچی ہے جو بیان کرنے والا ہے، تو وہ درمیان میں کوئی شخص ایسا آ گیا کہ وہ کمزور ہو گیا، اس کے اپنے اخلاق کے اعتبار سے یا کردار کے اعتبار سے یا کسی حوالے سے اس کے اندر کوئی کمزوری آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے محدثین اور علماء کہتے ہیں یہ روایت کمزور ہے. حالانکہ الفاظ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نہیں ہوتی، بہت ساری روایتیں ملی ہوئی ہیں. پھر علماء صلحاء، نیک صلحاء کیا ہے، ان لوگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ اس رات کے اندر تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں اور پھر دن کو روزہ رکھتے ہیں. اور یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ تو اس 15ویں شعبان اور اس کی رات کی اہمیت کو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتے، سرے سے بالکل متشدد کہ مانتے ہی نہیں، یہ کوئی ہے ہی بھی نہیں ہے. جو روایتیں ایسی کمزور روایتیں غریب ضعیف کر کے اس کو ختم کر کے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. بعض ایسے ہیں کہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ اس میں جاگنا یہ ہے، دن کا روزہ رکھنا یہ ہے، یعنی بہت ہی عجیب انداز میں پھر چراغاں کیا جاتا ہے، شعلے مارے جاتے ہیں. دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس رات کو لوگ کیا ہے آگ جلا کر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں. تو صوفی صاحب چاچا کو یاد ہی وہ باتیں انہوں نے بھی کی، ہم نے بھی کی، مجھے بھی یاد ہے، میں نے بھی کی ہے، کپڑے تیل لگا کر اس کو آسمان کی طرف. حالانکہ جب سے جانا سمجھے تو اس کے خلاف وہاں اپنے علاقے میں بھی بولے اور یہاں بھی آپ سے بھی کہتے ہیں یہ ساری فضولیات ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں اس رات کی اہمیت کو، حالانکہ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر سے ندائیں آتی ہیں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے، کوئی ہے بیمار اس کی بیماری کو دور کیا جائے، ہے کوئی کسی قرض میں مبتلا اس کے قرضے کو دور کیا جائے، یعنی کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، جس حال میں بھی ہو، ضرورت مند اپنی ضرورت کو اس رات کو پیش کرے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ رب العالمین اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو گویا یہ لوگ جو اس رات کے اندر اس قسم کی غلوف کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں خرافات کرتے ہیں، تو گویا دو طبقوں میں لوگ طبقے. لیکن ایک درمیانی طبقہ ایسا ہے کہ جو نہ تشدد کرتا ہے نہ غلوف کرتا ہے، درمیانی راہ کو اپناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس رات کی عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے. کیا عمل ہے؟ مستحب. اس کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے. یعنی شب برات کے حوالے سے، 15ویں شعبان کے حوالے سے روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے. کوئی رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں رکھتا نہ گناہ ہے اور نہیں کیا اس کے اوپر کوئی سزا ہے. نہیں رکھتا کچھ بھی نہیں ہے، رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. رکھ دے، اچھی بات ہے، فائدہ ہے.
اور اگر دوسرے حوالے سے لیا جائے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے ایام بیز یعنی 3 دن روزہ رکھتے ہر مہینے کی، 13، 14، 15 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، آپ نے روزہ رکھا ہے. اس حوالے سے اگر کوئی رکھتا ہے روزہ تو یہ مسنون عمل ہو جائے گا، سنت ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ سنت ہو جائے گا. اس حوالے سے کوئی روزہ رکھتا ہے. اور اگر کوئی 15ویں شعبان کو خاص مخصوص کر کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کو کیا کہا جائے گا؟ مستحب کہا جائے گا. کیونکہ روایات جو آتی ہیں اس کی کمزوری کی بنا پر علماء نے لکھا کہ اس دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، رکھ لیا جائے، اچھا عمل ہے، سختی نہ کی جائے. کوئی رکھتا ہے رکھے، نہیں رکھتا نہیں رکھے، ثواب ہے. اور اس کی رات کے اندر عبادت کی جائے. مغرب کے بعد اپنی خاص کر جو ہے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ، مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں، عورتیں گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں، اور پھر نماز پڑھ کے 6 رکعت اوابین کے پڑھ لیں، اوابین کے نوافل پڑھ لیں. کھانا کھایا، عشاء کی نماز مرد حضرات آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں. اور عشاء کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، آدھی رات اس کی عبادت میں شمار کی جائے گی، آدھی رات عبادت میں شمار ہوگی. اور جب فجر کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو گویا پوری رات بھر یہ شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت میں مشغول رہا. اتنا ثواب رب العالمین اس کو عطا فرما دے گا، اتنا ثواب اس کو عطا فرما. اور پھر دوسرا یہ کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی سنت پڑھ لیں، نوافل جو ساتھ ہیں وہ پڑھ لیں، وطر پڑھ لیں، وطر نہیں پڑھتے رات کو سحری کے وقت پڑھ لیں تہجد کے ساتھ. وطر کی آخری نماز، اس آخری نماز ہونی چاہیے، آخر میں پڑھ لیں. تو اس کے ساتھ ہی آج پھر جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، تو درود شریف کا معمول بنانا چاہیے. تو فرض نماز پڑھ لی تو اپنے کیا ہے، کم از کم ایک تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کی پڑھ لیں. آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے فضائل میں، جو درود شریف کے فضائل میں آتا ہے، تو اس میں جمعرات اور جمعہ کے اندر خاص کر جو آدمی درود شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، ان کو بہت بڑے اجر کی وعدہ آیا ہوا ہے. ان کے ساتھ بڑے اجر کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ ہے. اور جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے انسان تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل قیامت کے روز کیا ہے، قریب انسان کو محل جنت کے اندر ملے گا. تو اس لیے ایک درود یہ پڑھ لیا. اس کے بعد سورہ یاسین ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت سورہ یاسین پڑھیں. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی صبح یا شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سارے دن بھر، اور رات دن کو پڑھتا ہے تو دن بھر کے تمام کام اللہ رب العالمین اس کے پورے فرما دیتے ہیں، اور رات کو پڑھتا ہے تو رات بھر جتنی بھی ضروریات ہوں گی رب العالمین اس کی پورے فرما دیں گے. سورہ ملک ہے، اس کو پڑھ لیا جائے. سورہ واقعہ ہے، اس کو پڑھ لیا جائے. سورہ واقعہ کوئی پڑھتا ہے تو کھانے کی کیا ہے جو غربت ہے یا تکلیف ہوتی ہے رب العالمین اس کو دور فرما دیتے ہیں. سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو گویا یہ صورتیں کم از کم پڑھ لینی چاہیے. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ تسبیح کر لی جائے، سبحان اللہ والحمدللہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے. اور اس کے بعد جو معمولات، اور کچھ بھی نہیں کرتے، یہی معمولات کر کے پھر انسان سو جائے. تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت پڑھ کر اور پھر اللہ رب العالمین کے حضور گڑگڑائیے، دعا کیجیے، خوب عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کیجیے. اور یہ زندگی کے ہر روز کا عمل ہے، یہی روزمرہ کا عمل انسان اگر کیا ہے اس رات کو کر لے تو بڑا اجر ہے. جس طرح روایات میں آتا ہے تو گویا اگر اس رات کے حوالے سے بھی ہو گیا تو اور زیادہ ثواب مل گیا. نہیں، اگر روایات میں کیا لوگ کہتے ہیں ضعیف کر کے اس رات کے اندر متشدد جو لوگ ہیں اس کی اہمیت کو نہیں مانتے، تو روزمرہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے نا زندگی کا، تو اس حوالے سے کر لیا جائے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے. اگر خدا نہ خواستہ دوسرے طریقے سے بھی ہے، اس رات کی حوالے سے اجر ہے، ثواب ہے، اور اس کو لیلۃ المبارکہ جس طرح قرآن کریم کے اندر آیا ہے ذکر، بعض علماء نے کہا اس لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ رات بھی ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو گویا یہ ہو گیا تو کل قیامت کو ڈبل ثواب مل جائے گا. وگرنہ ایک ثواب تو گیا ہی نہیں ہے، دوسرا بھی اگر ہے تو وہ بھی مل جائے گا رب العالمین کے ہاں.
تو اس لیے اس رات کی اہمیت کو ہر اعتبار سے اہمیت ہے. اس رات کھڑے ہو کر تو یہ عمل انسان کو کر لینا چاہیے. تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگیے جس طرح حدیثوں میں آتا ہے. اور اس رات کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کی بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی, بہت بکریاں ہوا کرتی تھی. تو ان کی بکریوں کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر یعنی اتنے لوگوں کے مغفرت فرماتے ہیں جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں, ان کی بالوں کے بال, یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر فرماتے ہیں. لیکن بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی. ان میں سے ایک مشرک ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ, اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا یہ مانتا ہے, اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجتوں میں پکارتا ہے, کسی اور کے نام کی منتیں اور نظریں دیتا ہے, کسی اور کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے, کسی اور کے نام کے کیا ہے بکرے ذبح کرتا ہے, جانور ذبح کرتا ہے, کسی اور کے نام کے پیسے دیتا ہے اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ شرک ہے. ایسے لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے, اس کی ذات اور صفات کے اندر خالصتاً اس کی عبادت نہیں کرتے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو اس لیے ایک تو اس گناہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. دوسرا, ماں باپ کے نافرمان, جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اس آدمی کی بھی کیا ہے, اس رات کو بخشش نہیں ہوتی ہے. تیسرا, شراب پینے والا, شراب کے اوپر مداومت کرنے والا, شراب پیتا رہتا ہے, تو ایسا شرابی جو ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. اس طرح زانی ہے, زنا کرنے والا, اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اپنے گناہوں سے توبہ تائب نہیں ہوتے, معافی نہیں مانگتے. اسی طرح رشتہ داری کے تعلقات توڑنے والا, اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے. اسی طرح اور بہت ساری بعض اور لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر کیا بخشش نہیں فرماتے. تو اس لیے یہ جو شلوار ہے, یہ بھی آتا ہے روایت میں, جو شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں تکبر کی بنا پر. دیکھا آپ نے لوگ شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں, تو اگر یہ تکبر کی بنا پر اس کو لٹکاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے. میوزک ہے, گانے ہیں, فلمیں دیکھنا ہے, ان چیزوں سے کیا ہے بچنا چاہیے. امیر صاحب کہتے ہیں موبائل کا استعمال آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. گھر گھر موبائل ہے, اور سب خاندان والوں کے اندر جو وہ محبتیں, پیار, الفتیں ساری ختم ہو چکی ہیں. ہم سب اس میں مجرم بنے ہوئے ہیں. سب بیٹھتے ہیں تو سارے اپنے اپنے موبائل کو کھول لیتا ہے, ہر ایک اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اور وہ جو باتیں تھیں, وہ قصے گویاں تھیں, محبت کی باتیں تھیں, خاندان کی باتیں ہوتی تھیں, اپنے باپ دادا پتنیوں کو یاد کیا جاتا تھا, ان کے قصے سنائے جاتے تھے, لڑکے نوجوان بچے ان سے تربیت حاصل کرتے تھے, ان کو سن کر ان کے دل کے اندر جوش جذبہ پیدا ہوتا, وہ ادب احترام سیکھتے تھے. وہ ساری چیزیں آج نکل چکی ہے. تو لوگ موبائلوں کے ان چیزوں کے اوپر فریفتہ ہو چکے ہیں. تو کم از کم کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے گھر کے اندر کہ ان چیزوں کو بند کر کے آپس میں بیٹھ. اور باقی یہ کہ موبائل کا کنٹرول بھی کرنا چاہیے ہر آدمی کو, کیونکہ کرامن کاتبین تو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, انسان کے ساتھ ہیں. جیسی انگلی ہلتی ہے تو کل یہ انگوٹھا جو ہے نا موبائل کے اوپر, آج انگلی اور انگوٹھا جو چلتا ہے, تو یہ کل قیامت کے روز اگر غلط استعمال ہوا تو یہ کل قیامت کے روز گواہی دے گا, کھڑا ہوگا رب العالمین کے سامنے, یہ بولے گا انگوٹھا. قرآن کریم میں آتا ہے نا, انسان کے باڈی کے پارٹس جو ہیں, اعضاء, یہ کل قیامت کے روز بولیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ کیا. تو میوزک کے لیے چلایا تو انگوٹھا کہے گا اس نے فلاں گانا سنا تھا, اس انگوٹھے یہ فلاں فلم دیکھی تھی, فلاں گندگی اس انگوٹھے کے ذریعے سے دیکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی سب سے پہلے بچائے, پھر آپ سب کو بچائے جو بھی اس برائی میں مبتلا ہیں, تو اس سے بچ. تو گویا اس رات کے اندر احتیاط کریں. پھر شعبان کا مہینہ ہے, سارا مہینہ اس کے اندر ہر گناہ سے بچیں, گانوں سے بچیں, برائیوں سے بچیں, غیبت سے بچیں, چغلی سے بچیں. چغل خور, غیبت کرنے والا, ان لوگوں کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی ہے. تو چغلیوں سے بچنا چاہیے, غیبت سے بچنا چاہیے, اور یعنی اپنے مسلمانوں کے کیا پردہ داری, ان کی برائیوں کے اوپر پردہ رکھنا چاہیے. تو وہ ہر قسم کا عیب جو ہے برائی سے, اس سے بھی انسان کو کیا ہے بچنا چاہیے. خاص کر شعبان کے پورے مہینے کے اندر
بچیں، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے اندر ایک نیکی بہت بڑا ثواب دیتی ہے، تو وہیں پر ایک چھوٹا سا گناہ بھی بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو اگر اس مہینے کے اندر انسان اپنی عادت بنا دے گناہوں سے بچنے کی، برائیوں سے بچنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں نیکی بھی کرے گا اور گناہوں سے بھی بچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین، جو کہا جو سنا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، شعبان آگے رمضان آنے والا ہے، ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان کو پہنچا دے، اور رمضان کی برکات، رمضان کی فضیلت، رمضان کی عظمت، رمضان کے روزے، رمضان کی عبادات، رمضان کی قرآن کی تلاوت، رمضان کے اندر خیر نیکی کے کام صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو پہنچا دے رمضان کے اندر۔ یا الہ العالمین، تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا، ہر قسم کی برائیوں سے بچا دے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو گناہوں سے بچا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو برائی سے بچا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں سب کو، یا پورے جمیع مسلمان شاگرد ہیں، مقتدی ہیں، نمازی بھائی ہیں، یا الہ العالمین سب کی حاجتوں کو تو پورا فرما دے، ہر قسم کے گناہوں سے بچا دے۔ جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، جو ہم زندہ ہیں استقامت نصیب فرما، دین پر جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ جن مسلمان بھائی بہنوں نے ہماری مسجد میں تعاون کیا، تعاون کر رہے ہیں، اس کے نظام کے چلانے میں تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، اپنے فضل و کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما، آمین۔